قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس واجب الاحترام علماء کرام، احباب جماعت و جمعیت، میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس اجلاس میں ہمیں کچھ دینی باتیں سنانے اور سیکھنے سکھانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے، جو کہا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں کی اصلاح کے متعلق یہ اجلاس ہے اور اسی کے بارے میں مجھے کہنے کے لیے کچھ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو آپ جانتے ہیں، اصحاب کہف ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نوجوان کے ساتھ جن کو ذکر کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو نوجوان کے لقب سے یاد کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کی تربیت، ان کی اصلاح کے تعلق سے، ان کے عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اگر کوئی شخصیت مثالی نمونہ رکھتی ہے، عقیدہ توحید کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، عقیدے کی پختگی، منہج کی پختگی اور عقیدے پر استقامت کے سلسلے میں اگر شبہات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے سلسلے میں اگر کوئی مثالی شخصیت ہے انبیاء کے صفوں میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا، پہچاننے کے بعد اس معرفت رب پر وہ کیسے جم گئے، ڈٹ گئے، اور یہی پہچان انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے والد محترم کو قوم کے سامنے، قوم کے بادشاہ کے سامنے کیسے انہوں نے رکھا، اور جب والد محترم سے آزمائش انہیں جھیلنے پڑی اور قوم کے لوگوں سے آگ میں ڈالے جانے کے بارے میں انہیں جو آزمائش آئی، اور اسی طریقے سے قوم کے بادشاہ کے بارے میں انہیں جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے عقیدہ توحید کے سلسلے میں، جب بھی ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں کی اصلاح عقیدے کے بارے میں ہونا چاہیے، ایمان کے بارے میں ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کے متعلق اپنے ایمان کو اور عقیدے اور ایمان کی پختگی کو یوں بتایا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جو ہے میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن چیزوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان کر کیسے ڈروں؟ ہم میں سے کون سی جماعت امن کی مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں، آخرت میں امن و امان، اطمینان، قرار اور سکون ان لوگوں کو ہے جو ایمان کے بارے میں مضبوط ہوں، عقیدے کے بارے میں مضبوط ہوں، شرک سے اپنے ایمان کو نہ ملائیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے، ظلم سے نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری بات نوجوانوں کے سلسلے میں، شہوات کے سلسلے میں ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کے بارے میں، خواہشات سے اپنے آپ کو، خواہشات کی اتباع سے
روکنے پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام اور اکرام کا وعدہ کیا ہے، جو بہترین انجام کا اللہ تعالیٰ نے مزہ سنایا ہے، اس پر ایمان رکھیں اور اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر ڈال دیں۔ خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی نوجوانی کے تعلق سے کیا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت عطا کی، قوت فیصلہ دیا ہم نے، اور علم عطا کیا۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں کہ ایک صاحب منصب اور صاحب منصب کی بیوی مالدار، حسن و جمال و کمال رکھنے والی، انہیں دعوت فتنہ دیتی ہے اور وہ خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں زنا میں ملوث ہونے سے، حرام میں ملوث ہونے سے، انہو ربی احسن مثوائی، کہ میرا رب بہترین ٹھکانے والا ہے، بہترین انجام والا ہے۔ تو آدمی جنت کی نعمتوں کو یاد کرے، جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے لیے حلال چیزوں کا انتظام کیا ہے، اور کمال اور جمال اور حسن و جمال میں جو کمال کو پہنچی ہوئی حوریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو وعدہ کیا ہے، آدمی ایک نوجوان اپنی خواہشات کو روکے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بہترین انجام پائے۔ تیسری بات نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی توفیق دی ہے وہ سماجی خدمت میں، قوم کی، معاشرے کی فلاح و بہبود میں، اس کی ترقی کے لیے اپنی طرف سے جو خدمت ہو سکتی ہو کریں، جہاں تک ہو سکتے ہو کریں، کیونکہ معاشرے میں رہنے کے لیے قوم کی تائید، حمایت اور ان کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا ذریعہ وہ خدمت خلق ہے، سماجی خدمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ جوانی کو پہنچے، کڑیل جوان ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت توحید ہے، دعوت توحید کے ساتھ ساتھ ان کی جو خدمت تھی وہ قوم کے لیے تھی، قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے تھی، قوم کو غلامی سے نجات کے لیے تھی، قوم کو ظلم اور زبردستی اور ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے اس سے نجات کے لیے تھی۔ تو ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، توحید اور ایمان پر عمل کرتے ہوئے، وہ قوم کی فلاح اور بہبود اور ترقی اور ان کی مدد کے لیے جو کچھ اس کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جن نوجوانوں کو مشعل راہ کے طور پر ذکر کیا ہے وہ اصحاب کہف ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا کہ اگر ایمان پر بن آئے، ایمان کے بارے میں آزمائش ہو، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، اگر اس کی حفاظت کے لیے وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ قربانی ہو سکتی ہے اور جو کچھ تدبیر ہو سکتی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ ضرور کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ چیزیں ہم نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے بارے میں تربیت کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، عموماً آج کے نوجوانوں میں بہت سارا خیر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اجلاس میں بھی، بہت سارے اجتماعات میں بھی والنٹیر کی حیثیت سے نوجوان شریک ہوتے ہیں، اجتماع کی تیاری میں نوجوان شریک ہوتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر و ترقی اور اس کے تعاون کے جمع کرنے کے سلسلے میں نوجوان جمع ہوتے ہیں۔ یہ خیر کی دلیل ہے کہ امت میں خیر باقی ہے، نوجوانوں میں خیر باقی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوتاہی دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے، وہ ہے مربین کے بارے میں، ان کے والدین کے سلسلے میں، کہ والدین کو چاہیے کہ وہ تربیت کے سلسلے میں ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ جب وہ نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہیں، ان کو یعنی کہ سدھارنا چاہیں، ان باتوں کو بھی وہ اپنے مد نظر رکھیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں
ان غلطیوں پر بڑا رد عمل ظاہر نہ کریں، یعنی کہ غلطی چھوٹی ہے اس کے لیے زیادہ غصہ یا بڑا رد عمل اس کا اظہار نہ کریں۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا کہ حضرت ابن ابی سلمہ عمر بن بعض روایت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک، کہ کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، زیر کفالت تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف گھومتا تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اے بچے اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا، اور تیری طرف جو کھانا ہے وہ کھا، یعنی اگر کھانا ایک ہی قسم کا ہے وہی ساری پلیٹ میں ہے تو اس بچے اپنی طرف جو کھانا ہے وہ کھا، ایک ہی قسم کا کھانا پلیٹ میں موجود ہے تو ہاتھ کو ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی غلطی کی اصلاح کی، اس غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ایک بڑے رد عمل آپ نے نہیں کیا۔ دوسری بات وہ یہ کہ اگر کبھی سزا کی بات آئے تو بڑی سزا، کڑی سزا، اس سے تو بچنا ہی چاہیے، ساتھ میں یہ کہ وہ سزا اس کے ساتھیوں کے سامنے نہ دی جائے، اس کے دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کی جائے، اس کے چھوٹے بھائیوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا جائے، کہیں اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کے بجائے بگڑ جائے۔ اور یہ عام طور پر یعنی کہ والدین یا تربیت کرنے والے کرتے ہیں کہ ایک بڑے بھائی کو یا ایک بڑے اچھے خاصے نوجوان کو جس کا ایک مقام ہے اس کے چھوٹے ساتھیوں کے سامنے اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ یعنی کہ وہ آدمی اپنے دل میں بڑا غم محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ہم عام طور پر بیانات میں کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں خیر موجود ہے، نوجوانوں میں بھلائی موجود ہے، اس خیر کو دیکھا جائے، صرف ان کی برائیوں پر توجہ نہ دی جائے، صرف برائیوں کو ہمیشہ گنایا نہ جائے۔ اگر وہ کبھی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ان کی نماز کی پابندی کی تعریف کی جائے، انہوں نے خیر کا کام کیا ان کے خیر کو گنایا جائے، ان کے خیر کے کام میں شرکت کو اس کو سراہا جائے تاکہ انہیں ہمت ملے، ان کی عزت افزائی ہو، اور ہمیشہ ان کی برائیوں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے نہ رہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز جو عام طور پر والدین کرتے ہیں وہ یہ کہ نوجوانوں کے تعلق سے ہمیشہ شک کا اظہار نہ کریں، ان کے کردار پر شک کا اظہار نہ کریں، بلکہ انہیں ان کی تنہائی میں، ان کی خلوت میں اور ان کی نجیب مجلسوں میں، ان کے دوستوں کی مجلسوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بنائیں۔ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت تھی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے بچے اگر کوئی چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر کا کوئی عمل ہو، کوئی چیز ہو، وہ چٹان میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف اور خشیت کو پیدا کیا۔ نوجوانوں کے بارے میں اس چیز کو پیدا کریں، ان کی تربیت کریں، لیکن اس کے بالمقابل ہمیشہ ان کے کردار پر شک نہ کریں۔ اس کے مقابلے میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی صحبت اچھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی تلقین کی ہے ان میں سے ایک اچھی صحبت ہے، اچھا یارانہ ہے، اور وہ صحبت گرچہ غریبوں کی ہو، معاشرے میں پسماندہ طبقات کے لوگوں کی ہو، لیکن اگر وہ ایمان پر ہیں، تقوی پر ہیں، عمل صالح پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تاکید یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو دور بھی مت کیجیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان سے مراد، یہ آیت سے مراد جو تھے وہ حضرت بلال بن ابی رباح، صہیب بن سنان، سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کرام تھے جو یا تو غلام تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن ایمان کی دولت تھی، تقوی اور طہارت اور عمل صالح کی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ تو نوجوان چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں۔ نیک لوگوں کی صحبت ان کے لیے باعث خیر ہوگی، عمل میں آگے بڑھانے کا سبب ہوگی، عمل صالح پر اچھا نمونہ اور غلطی کرنے پر اصلاح کرنے والا ان کو مل جائے گا۔ اور اگر دوستی ان بنیادوں پر نہ ہو تو یہ دوستی قیامت کے دن دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست تھے، اور یہی دوستی حسرت کا باعث ہوگی اگر وہ اللہ سے دور کرنے والی تھی، اگر وہ رسول سے دور کرنے والی تھی، حدیث سے دور کرنے والی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو چبائے گا کہ کاش کہ فلاں کو میں دوست نہ بنایا ہوتا، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس نے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، نماز سے مجھے غافل کر دیا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت کے حسرت اور پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، والدین کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو خود بھی چاہیے کہ دوستی اختیار کرنے سے پہلے دوستی ایمان کی بنیاد پر ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو، عمل صالح کی بنیاد پر ہو، اچھی تربیت کی بنیاد پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو نیک صحبتیں اور نیک عادات اور اخلاق کا اللہ تبارک و تعالی انہیں پابند بنائے، ہمیں اور انہیں بری صحبتوں سے، بری بلاؤں سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر، اللہ کے رسول کی سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی شرک اور بت پرستی سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔